ہمارے یہاں جو دعا عام طور پر افطاری میں لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ جو دعا میں بہت سے الفاظ ہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ دعا ابو داؤد میں ہے، اور ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ یہ ہے اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور آپ کے رزق پر افطار کیا. بس دو جملے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ابو داؤد میں صرف اتنا ہے. اب یہ بعد میں لوگوں نے اور ملا لیا ہے، اللہم انی کا اضافہ کر دیا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ بھی اپنی طرف سے اضافہ کیا، وعلیک توکلت، یہ بھی اضافہ کیا. تو حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں. حدیث میں صرف اتنی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اس لیے صحیح دعا ہمیں، اور مختصر دعا ہے جو بچوں کو یاد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں انہی الفاظ سے دعا مانگنی چاہیے اور وہی دعا پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے ہمیں اس دعا میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو اپنی دعا کو، جو افطار کی دعا ہے، اسے ٹھیک کر لینا چاہیے ہمیں. دوسری بات یہ، ایک دعا اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے. جب افطاری آپ کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو گیا. یہ دعا اور اس کے الفاظ یہ تو خود بتلا رہے ہیں کہ یہ دعا افطاری کے بعد کرنی چاہیے. البتہ جو پہلی والی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا کب کرنی چاہیے؟ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یا افطاری کے بعد؟ تو بعض محدثین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ان حضرات کا جو یہ کہتے ہیں افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ الفاظ وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے رزق پر افطار کیا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو گویا آپ افطار پہلے کریں گے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے. تو یہ ایک رائے ہے علماء کی، محدثین کی، کہ افطار کے بعد پھر دعا پڑھنی چاہیے. البتہ بعض علماء، ہمارے ابھی کچھ زمانے پہلے کے جو علماء ہیں، ان میں سے بہت سے علماء نے، مولانا عاشق الہی صاحب نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی اللہم لک صمت یہ والی دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور ذہب الظمأ یہ والی دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے. بعض حضرات کی یہ رائے ہے. تو سوال یہ ہوگا کہ وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے رزق پر افطار کیا، تو ابھی تو آپ نے افطار کیا نہیں ہے، تو آپ یہ دعا کیسے پڑھیں گے؟ تو ماضی کا صیغہ آیا ہے وعلی رزقک افطرت. تو اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں حدیث میں جو دعا بتائی گئی ہے اس میں کوئی ایسی وضاحت نہیں بتائی گئی ہے، نہیں کی گئی ہے کہ یہ دعا کب پڑھنی چاہیے. بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، شروع میں بھی. جہاں تک یہ سوال ہے وعلی رزقک افطرت یہ ماضی ہے، تو عربی زبان کو جو لوگ جانتے ہیں، عربی نحو جانتے ہیں، عربی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو کام ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، اور بالکل یقینی ہے، آپ کو یقین، آپ شور ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے یہ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے بھی ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ماضی میں جو چیز ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے. مثال کے طور پر نماز سے پہلے مؤذن مؤذن جو اقامت پڑھتا ہے، تو اقامت کے اندر وہ کہتا ہے قد قامت الصلاۃ. قد قامت الصلاۃ میں ماضی کا صیغہ استعمال ہو گیا. اس کا معنی ہے تحقیق نماز قائم ہو گئی. تو نماز تو ابھی قائم شروع ہی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو وہ تکبیر دے رہا ہے، ابھی تو صفیں بن رہی ہیں. تھوڑی دیر بعد امام جو ہے پھر اللہ اکبر کہے گا تو نماز شروع ہوگی. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز قائم ہو گئی. تو معنی یہ ہے، یہ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا ہے
کہ جس طرح ماضی میں کسی چیز کا ہونا یقینی ہے، اسی طرح چند منٹ بعد نماز کا آغاز ہونا یقینی ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہم جب دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے رزق پر افطار کیا، یعنی میں افطار کر رہا ہوں آپ کے رزق پر۔ تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں یہ دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے۔ میری عادت یہ ہے کہ میں دونوں، جس شخص کو ثواب کمانا ہو اس کو تو ثواب کی فکر ہوگی، تو میں تو دونوں علماء کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ میں جب افطار کرتا ہوں کھجور ہاتھ میں لیتا ہوں، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت پہلے پڑھ لیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔